میرا نام مریم ظفر ہے اور میں یونیورسٹی آف کراچی کے ہیلتھ، فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنس ڈپارٹمنٹ کی BS فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا فیمیل ایتھلیٹس کی فزیکل، مینٹل اور ہارمونل ہیلتھ پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب بھی کسی عورت نے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کی کوشش کی، چاہے وہ میدان ہو یا زندگی کا کوئی بھی شعبہ، تو سب سے پہلے اسے روکا گیا، اسے کہا گیا کہ تمہاری بس کی بات نہیں، تم کمزور ہو، تم نہیں کر سکتی۔ اور جب وہ نہیں رکی تو اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی ہمت کو نہیں، اس کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اسے بے عقل کہا گیا، معمولی سمجھا گیا اور بار بار یہ احساس دلایا گیا کہ وہ اس جگہ کے حقدار ہی نہیں ہے۔ A strong female athlete. A story behind the success. Presented by University of Karachi. ہم کہتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، کیا واقعی زمانہ بدل گیا ہے؟ وہی آوازیں، وہی طنز، وہی فیصلے، بس ایک نئی شکل میں سامنے آ گئے ہیں۔ پہلے یہ سب گلیوں میں ہوتا تھا، اب یہ سب اسکرین پر ہوتا ہے۔ پہلے چند لوگ ہنستے تھے، ہزاروں لوگ کمنٹ کرتے ہیں۔ پہلے آوازیں محدود تھیں، اب ہر ایک کے ہاتھ میں ایک پلیٹ فارم ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ آج بھی ایک عورت جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے تو اسے سراہا کم اور پرکھا زیادہ جاتا ہے۔ اس کی محنت نہیں دیکھی جاتی، اس کی خامیاں تلاش کی جاتی ہیں۔ اس کی طاقت کو نہیں سراہا جاتا، اس کی کمزوری کو اچھالا جاتا ہے۔ شاید زمانہ بدل گیا ہے، لیکن عورت کے لیے رویے آج بھی ویسے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دل شکستہ کر دینے والے الفاظ ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اندر ہی اندر ایک عورت کو توڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کے اثرات صرف اس کے دل تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے ذہن، اس کے اعتماد اور اس کے جسم تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ہارمونز بھی اس دباؤ کو محسوس کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد ان پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے جو میڈیا کی وجہ سے خواتین کھلاڑیوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نہ صرف ان کی سوشل امیج پر بات کریں گے بلکہ ان کی فزیکل اور ہارمونل ہیلتھ پر پڑنے والے گہرے اثرات کو بھی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ فیمیل ایتھلیٹس کی کامیابی صرف ان کے میڈل سے نہیں بلکہ ان کی صحت اور انہیں ملنے والی مناسب کوریج سے جڑی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے میڈیا کے بنائے گئے اسٹینڈرڈز ان کی پرفارمنس اور بون ڈینسٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ ایک ایتھلیٹس کی پہچان اس کے اسکلز ہونے چاہیے، نہ کہ میڈیا کا بنایا ہوا کوئی خوبصورتی کا پیمانہ۔ جب میڈیا میرا بائی چانو، ثانیہ مرزا یا الناز رکابی جیسی ایتھلیٹس کو دکھاتا ہے تو نئی نسل کی لڑکیوں کو نہ صرف حوصلہ ملتا ہے بلکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ بھی اسپورٹس میں اپنے کیریئر بنا سکتی ہیں۔ میڈیا کوریج کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں بھی ہر طرح کے اسپورٹس، ویٹ لفٹنگ، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن کھیل سکتی ہیں۔ اس سے سوسائٹل مائنڈ سیٹ بدلتا ہے۔ جتنی زیادہ میڈیا کوریج ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ اسپانسرشپ اور انڈورسمنٹس ملتی ہیں جو فیمیل ایتھلیٹس کو فائنینشلی بہتر بناتی ہیں۔ میڈیا فیمیل ایتھلیٹس کے اسکل کے بجائے ان کے لکس اور آؤٹ فٹس پر زیادہ توجہ دیتا ہے۔ انہیں ایتھلیٹک پروس کے بجائے بیوٹی آئیکنز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ میڈیا میں دکھائی جانے والی پرفیکٹ باڈی کی امیجز کی وجہ سے کئی فیمیل ایتھلیٹس اسٹریس اور ایٹنگ ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتی ہیں کیونکہ ان پر ہمیشہ خوبصورت دکھنے کا دباؤ ہوتا ہے۔ میل ایتھلیٹس کے مقابلے میں فیمیل ایتھلیٹس کو بہت کم ایئر ٹائم ملتا ہے۔ اکثر ان کی اچیومنٹس کو نیوز کے اینڈ میں مختصر سا دکھایا جاتا ہے۔ میڈیا اکثر فیمیل ایتھلیٹس کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کی پرسنل لائف کو بیچ میں لے آتا ہے، مثلا وہ کسی کی بیوی ہے یا بیٹی ہے کہہ کر ان کی پہچان بنائی جاتی ہے۔ ان کی میرڈ لائف یا بچوں کے بارے میں سوال پوچھے جاتے ہیں، جبکہ میل ایتھلیٹ سے صرف ان کی پرفارمنس پر بات ہوتی ہے۔ آج کل انسٹاگرام اور ٹویٹر نے ایتھلیٹس کو ایک نیا پلیٹ فارم دے دیا ہے۔ ایتھلیٹس کسی مڈل مین کے بغیر اپنے فینس سے بات کر سکتی ہیں جس سے ان کا سپورٹ سسٹم بہتر ہوتا ہے۔ انسٹاگرام اور ٹویٹر کے ذریعے ایتھلیٹس اپنی پہچان خود بناتی ہیں،
جس سے انہیں بڑے برانڈز کی اسپانسرشپ ملتی ہے۔ فیمیل ایتھلیٹس کے اسپورٹس کلپ وائرل ہونے سے انہیں وہ کوریج ملتی ہے جو مین اسٹریم ٹی وی چینلز اکثر نہیں دیتے۔ فیمیل ایتھلیٹس کی پرفارمنسز پر سب سے برا اثر تب پڑتا ہے جب میڈیا فیمیل ایتھلیٹس کی پرفارمنس سے زیادہ ان کی باڈی امیج اور لکس پر فوکس کرتا ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے اکثر فیمیل ایتھلیٹس ٹرائیڈ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میڈیا کا پریشر ایتھلیٹس کو اپنی نیچرل باڈی سے ناخوش کر دیتا ہے، جس سے ان کا ہارمونل سسٹم امبیلنس ہو جاتا ہے اور ان کا کیریئر وقت سے پہلے ختم ہو سکتا ہے۔ They keep talking about me, my body, my performance, my worth. Their voices follow me everywhere. میڈیا اگر ذمہ داری سے کام لے اور فیمیل ایتھلیٹس کی محنت اور ٹیکنیکس پر فوکس کرے تو اس سے اسپورٹس کی دنیا میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ فیمیل ایتھلیٹس کی ہیلتھ اکثر 3 چیزوں کے بیلنس پر مبنی ہوتی ہے، اگر ان میں سے ایک بھی خراب ہو تو ان کی پرفارمنس اور صحت خراب ہو جاتی ہے۔ فیمیل ایتھلیٹس جتنی محنت کرتی ہیں اس کے مقابلے میں اتنی کیلوریز نہیں لیتی۔ ان کی سب سے بڑی وجہ میڈیا کا اسمارٹ دکھانے کا دباؤ ہوتا ہے۔ انرجی لیول لو ہونے کی وجہ سے ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کی وجہ سے فیمیل ایتھلیٹس کو ایمونیریا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہارمون ایسٹروجن کی کمی سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اس سے آسٹیوپروسس اور اسٹریس فریکچر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ Female athletes have a higher risk of ACL injuries, up to 8 times more likely than males. فیمیل ایتھلیٹس میں آئرن اور کیلشیم کی کمی بہت عام ہوتی ہے، جس سے فٹیگ اور انیمیا کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ میڈیا کا زیادہ ہائی لائٹ کرنا کبھی کبھی ان پر اتنا پریشر ڈال دیتا ہے کہ وہ بڑے میچز میں اچھی پرفارمنس نہیں دے پاتی۔ ایک میچ، لاکھوں نظریں اور ایک لمحہ۔ جب میڈیا انہیں ان کی لکس کی وجہ سے کور کرتا ہے تو کیریئر ختم ہونے تک وہ جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان کی ویلیو ختم ہو جائے گی۔ ثانیہ مرزا صرف ایک ٹینس پلیئر نہیں، وہ ایک بین الاقوامی اسپورٹس آئیکن ہے جس نے خواتین کے کھیل میں نئی تاریخ لکھی اور لاکھوں لڑکیوں کے لیے انسپائریشن بنی۔ لیکن اس کامیابی کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی آیا اور وہ تھا مسلسل سوشل میڈیا کا دباؤ۔ ثانیہ مرزا نے خود یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک پریٹی ٹاکسک اسپیس ہے جہاں ہر کوئی آپ کی زندگی، آپ کے فیصلوں اور آپ کے رشتوں پر رائے دیتا ہے۔ اپنی ڈائیورس کے بعد انہیں شدید اینزائٹی اور پینک اٹیکس کا سامنا کرنا پڑا، خاص طور پر پبلک اپیرنسز اور لائیو شوز کے دوران۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کے سامنے ہمیشہ اسٹرانگ نظر آتا ہے، اندر سے ایک خاموش جنگ لڑ رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ان کی زندگی ہمیشہ زیر بحث رہی، کبھی ان کی شادی، کبھی ان کی علیحدگی اور کبھی ان کے ماں ہونے کی ذمہ داریاں۔ ہر جگہ اوپینینز تھے لیکن بہت کم ایمپتھی۔ یہی وہ نوائس ہے جس کے بارے میں وہ خود بھی بات کر چکی ہیں۔ تحقیق بھی یہی بتاتی ہے کہ مسلسل آن لائن کرٹیزم اور پبلک ججمنٹ انسان کو ڈپریشن، انزائٹی اور ایموشنل ایگزاشن تک لے جا سکتا ہے، اور یہ صرف سیلیبریٹیز تک محدود نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے جو سوشل میڈیا پر ایکسپوزڈ ہو۔ سب کے باوجود ثانیہ مرزا نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کے لیے سوشل میڈیا سے فاصلہ رکھتی ہیں، منشنز نہیں پڑھتی اور اپنی مینٹل پیس کو پرائیورٹی دیتی ہیں، اور یہ ایک سروائیول میکینزم ہے، ایک سیلف پروٹیکشن۔ یہ کہانی ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ شہرت بری ہے، یہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشہور انسان بھی انسان ہی ہوتے ہیں، اور ہر اسکرین کے پیچھے ایک دل ہوتا ہے جو الفاظ محسوس کرتا ہے۔ لیکن ہر چیز نیگیٹو نہیں ہوتی۔ اگر میڈیا صحیح طریقے سے سپورٹ کرے تو اسپورٹس کے ذریعے فیمیلز فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہیں، جو ان کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے سیفٹی نیٹ بنتی ہے۔ اسپورٹس سے سیکھی گئی لیڈرشپ اور ٹیم ورک انہیں بزنس اور پالیٹکس میں بھی کامیاب بناتا ہے۔ فیمیل ایتھلیٹس صرف ایک کھلاڑی نہیں ہوتی بلکہ وہ لڑکیوں کے لیے ایک امید کی کرن ہوتی ہیں۔ میڈیا کو چاہیے کہ ان کے چہرے کے بجائے ان کے جذبے کو دکھائے۔ اصل خوبصورتی ان کی تھکاوٹ، ان کے پسینے اور ان کی چوٹوں میں چھپی ہے۔
जो उनकी सख्त मेहनत की गवाही देती है। जब हम एक औरत की सेहत और उसकी कामयाबी को सपोर्ट करते हैं तो दर हकीकत हम एक एथलीट को नहीं बल्कि पूरी नस्ल को ताकतवर बनाते हैं। Don't let the noise of the word drown out your inner strength. A female athlete's greatest trophy is her resilience.